بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 114۔ زبان بادشاہ ہے۔ کبھی کبھی میں لوگوں کی آپس کی دشمنیوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ کیوں کر پیدا ہوتی ہیں۔ دشمنیوں کے سبب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا، آپسی مجلسوں میں بیٹھنا اور دوسروں کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ جس دعوت میں وہ ہوں اس میں شرکت کرنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ انسان کو اس پریشان کرنے والی حالت پر مجبور کرنے والی چیز زبان ہے۔ سماج میں جنم لینے والے زیادہ تر واقعات کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ غیبت، چغلی اور گالی گلوچ کی وجہ سے بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے زبان کی اہمیت جتاتے ہوئے کہا ہے، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ آدمی کی زبان اس کا آدھا اور دوسرا آدھا دل ہے، اس کے بعد صرف خون اور گوشت پوست کی ایک صورت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ ہم دوسروں تک اپنے فکر عمدہ طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، پھر برے طریقے کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر چکے ہیں۔ بادشاہ نے تعبیر بتلانے والے کو بلوایا اور اس سے خواب بیان کیا۔ اس نے خواب سنا تو اس کا رنگ فق ہو گیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہنے لگا۔ بادشاہ نے گھبرا کر دریافت کیا، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تعبیر بتلانے والے نے ڈرتے ڈرتے کہا، چند سال کے بعد آپ کے خاندان کے سب افراد وفات پا جائیں گے اور آپ سلطنت میں اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اس شخص کو خوب گالیاں دی اور کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے دوسرا تعبیر بتلانے والا حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ آیا تو بادشاہ نے اسے خواب سنایا اور تعبیر پوچھی۔ تعبیر بتلانے والا اچھے طریقے سے مسکرایا اور بولا، خوشخبری ہو، سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے۔ بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تعبیر بتلانے والے نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ خاندان میں سب سے آخر میں وفات پائیں گے اور تمام عمر بادشاہ رہیں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بے حد خوش ہوا اور تعبیر بتلانے والے کو انعام و اکرام سے نوازا۔ بات ایک ہی تھی لیکن مختلف طریقوں سے کہی گئی۔ پہلی تعبیر سے بادشاہ ناراض ہوا اور وہی بات دوسرے انداز سے کہی گئی تو بادشاہ خوش ہوا اور تعبیر بتلانے والے کو انعام سے نوازا۔ واقعی زبان سرداروں کی سردار ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عرض کرتے ہیں، ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا، ہم تیری ہی بدولت ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ہاں واللہ زبان سردار ہے۔ خطبہ جمعہ میں اس کا طوطی بولتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، تجارت کے معاملات میں یہ سردار ہے، وکالت کے پیشے میں اس کی عمل داری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان زبان جیسی نعمت سے محروم ہو، بول نہ سکتا ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہیں، بلکہ پکا ارادہ کرنے والا شخص بہت سی صلاحیتوں کے نہ ہونے کے باوجود عملی میدان میں کامیابی پا لیتا ہے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔